پانچواں پارہ سورہ نساء اس کی آیت نمبر 29 سے 32 تک آج سنیں گے انشاءاللہ۔ کل آیت نمبر 29 کے حوالے سے کچھ عام چیزیں سنی تھی اور اس کا بقیہ ایسا کچھ آج سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حرام کمانے کی مذمت کے حوالے سے چند احادیث ہم نے سنی تھی، تجارت کے فضائل سنے تھے، اور اس حوالے سے 4 احادیث سنی تھی کہ جو سچا تاجر ہے اس کی کیا فضیلت ہے۔ امانت دار تاجر، سچا تاجر یہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اب انشاءاللہ تجارت کے کچھ آداب سنیں۔ تجارت کرنی ہے تو سیکھ کر کرنی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، چند لوگوں سے مشورہ کر لیا، تجارت شروع کر دی۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں کوئی بھی کام شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سیکھنے ہیں، اس کے مطابق وہ کام کرنا ہے۔ تجارت کے کچھ اہم آداب سنتے ہیں۔ تاجر کو چاہیے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت اچھے ارادے یعنی نیتیں دل میں تازہ کرے کہ بازار اس لیے جاتا ہوں، یا جو بھی کام کر رہا ہے بازار نہیں بھی جا رہا، گھر بیٹھ کے تجارت کر رہا ہے۔ آج کل لوگ فون پر ہی، نیٹ پر ہی بہت کچھ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں، گھر میں بیٹھ کر کرے یا بازار جانا پڑے، جس بھی صورت میں پہلے اچھی نیتیں کر لے دل میں، تاکہ حلال کمائی سے اپنے اہل و عیال کی شکم پروری کروں اور وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائیں، اور مجھے اتنی فراغت مل جائے کہ میں اللہ کی بندگی کرتا رہوں اور راہ آخرت پر گامزن رہوں۔ یہ کئی لوگ پیسے کی انکم اس لیے کرتے ہیں کہ میں کچھ نہ کروں اور انکم آتی رہے، اس طرح کے ذرائع کرتے ہیں کہ میرا جو وقت بچ جائے گا میں گھوموں پھروں گا، عیاشی کروں گا، موج مستی کروں گا۔ اپنا وقت اس لیے بچاتے ہیں، ہارڈ ورک کی بجائے اسمارٹ ورک کرتے ہیں، یہ سخت محنت والا کام، یہ جس میں مجھے زیادہ وقت دینا پڑے وہ کام نہ کرنا پڑے، کم وقت سے آمدنی زیادہ آ جائے گا، اور باقی جو وقت بچ جائے گا تو انجوائے کریں گے۔ اب یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، جو وقت بچ جائے گا میں آخرت کی تیاری کروں گا، اب اس کا فائدہ ہوگا، اسمارٹ ورک کا فائدہ ہوگا، پیسو انکم کا فائدہ ہوگا، کچھ کیے بغیر انکم آتی رہے، اب اس کا فائدہ ہوگا۔ وہ نیت اچھی ہے کہ میرا وقت بچے، اور جو وقت بچے میں اس سے آخرت کی تیاری کروں۔ اس نیت سے اگر اپنا وقت بچا رہا ہے، اسمارٹ ورک کی طرف آ رہا ہے، ایزی انکم کی طرف آ رہا ہے، پیسو انکم کی طرف آ رہا ہے، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر باقی وقت بچا کے اس کو گناہوں میں گزارنا ہے، فضولیات میں، فارغ بیٹھنے میں، موج مستی میں گزارنا ہے، پھر یہ درست نہیں ہے۔ نیز یہ بھی نیت کرے کہ میں مخلوق کے ساتھ شفقت، خلوص، امانت داری کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، خیانت کرنے والے سے باز پوش کروں گا۔ تجارت کرنے والا جعلی اور اصلی نوٹوں کو پہچاننے کا طریقہ سیکھے، اور نہ خود جعلی نوٹ لے نہ کسی اور کو دے، تاکہ مسلمانوں کا حق ضائع نہ ہو۔ اس میں بھی لوگ خیال نہیں رکھتے، جعلی نوٹ ہاتھ آ گیا تو کہتے ہیں اب اس کو آگے نکال دیں، کیونکہ میرا نقصان تو ہو گیا، اب میں اگلوں کا بھی نقصان کروں۔
اگر کوئی جعلی نوٹ دے جائے اور دینے والے کا پتہ نہ چلے تو وہ کسی اور کو نہیں دینا چاہیے، اور اگر دینے والے کا پتہ چل جائے تو اسے بھی وہ جعلی نوٹ واپس نہیں دینا چاہیے، بلکہ پھاڑ کے پھینک دے تاکہ وہ کسی اور کو دھوکہ نہ دے۔ اگر جعلی نوٹ ہم نے اگلے کو واپس کر دیا تو پھر کہیں اور یوز کرے گا، کسی اور کو نقصان پہنچائے گا، اس لیے اس کو ضائع کر دیں۔ اپنے مال کی حد سے زیادہ تعریف نہ کرے کہ یہ جھوٹ اور فریب ہے، اور اگر خریدار اس مال کی صفات سے پہلے ہی آگاہ ہو تو اس کی جائز اور صحیح تعریف بھی نہ کرے کہ یہ فضول ہے۔ لیکن یہاں ہمارے یہاں ہر بندہ اپنے مال کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، کسی سے پوچھے نا کہ آپ کی یہ جو چیز ہے کیسی ہے، وہ لائنیں لگا دے گا، تعریفوں کے پل باندھ دے گا، ہماری چیز ایسی ہے، ہماری چیز ایسی ہے، کچھ بھی سیل کرنا ہو۔ پرانی گاڑیاں بھی لوگ سیل کرتے ہیں، اس کی اتنی تعریفیں کریں گے، ہے ہی پرانی، اس میں تو کتنے نقص ہوں گے، جو اتنے سال چلی ہے، اب 2025 ہے، 2010 ماڈل لے رہے ہیں، 2005 ماڈل لے رہے ہیں، 15-20 سال پرانی گاڑی کی بھی ایسی تعریفیں کریں گے بہترین گاڑی جیسے نئی جیسی ہو۔ ایک سال پرانی ہو تو اس میں کئی ایپ نکل آتے ہیں، تو یوں کر کے کوئی بھی شعبے والا ہو وہ اپنی چیزوں کی تعریف کرے گا، ہماری چیز کمال کی ہے، ہماری چیز ایسی ہے، ویسی ہے، ویسی ہے، تعریفوں کے پل باندھ دے گا، تو یہ غلط ہے۔ اپنے مال کی تعریف نہ کرے، یہ فضول ہے۔ عیبدار مال ہی نہ خریدے، اور اگر خریدے تو دل میں یہ عہد کرے کہ میں خریدار کو تمام عیب بتا دوں گا۔ جو چیزیں اپنے مال کا عیب پتہ ہے نا کہ میرے مال میں یہ خرابیاں ہیں، اور پھر ہم بولتے نہیں ہیں کہ خیر ہے جی ہم نے کون سی بتایا اس کو، چپ کر کے بیچ دیتے ہیں۔ یہ چپ کر کے بیچنا بھی اب درست نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں عیب پتہ تھے اور ہم نے اگلے کو عیب بتائے نہیں اس چیز کی کہ مال نکل جائے بس سیل ہو جائے، اور یہ درست نہیں ہے۔ سیل تو ہو جائے گا، برکت نہیں رہے گی اس میں، اور بعض صورتوں میں تو وہ ناجائز بھی ہو جائے گا، کیونکہ عیب نہیں بتائے، بغیر عیبوں کے سیل کر دیا۔ چیز کے جتنے عیب پتہ ہے اتنے عیب اگلے کو بتا دے۔ اور اگر کسی نے مجھے دھوکہ دیا تو اس نقصان کو اپنی ذات تک محدود رکھوں گا، دوسروں پر نہیں ڈالوں گا، کیونکہ جب یہ خود دھوکہ باز پر لعنت کر رہا ہے تو اپنی ذات کو دوسروں کی لعنت میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ بعضوں کو کوئی ایسا مال مل جاتا ہے جو غلط مال ہے تو وہ پھر اگلے کو ٹکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے میرا نقصان ہوا تو میں پھر یہ نقصان دوسروں سے پورا کروں گا۔ اگر اپنے پاس موجود صحیح مال میں کوئی عیب پیدا ہو گیا ہم اسے گاہک سے نہ چھپائے، ورنہ ظالم اور گناہگار ہوگا۔ عیب نہ بتانا ظلم بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ وزن کرنے اور ناپنے میں فریب نہ کرے، پورا تولے اور پورا ناپے۔ یہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں لوگ، 100 طریقے نکالے ہوئے انہوں نے ترازو میں، الیکٹرک اسکیل کے اندر بھی ایسے طریقے جانتے ہیں اس طرح کی گڑبڑ کرنے والے، وہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر تو گاہک کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن نقصان اپنا کر رہے ہیں، دنیا میں بھی برکت نہیں رہے گی، آخرت میں بھی سزا پوری ملے گی۔ اس لیے بہتر ہے تھوڑا فالتو دے دیں، یہاں تو پورے کا ذکر ہے نا، پورا مان دیں، تھوڑا فالتو دے دیں، چلو فالتو چلا جائے گا تو فائدہ ہی اپنا۔ اصل قیمت کو چھپا کر کسی آدمی کی قیمت میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ کہ کہتے ہیں مجھے تو چیز اتنے کی پڑی ہے، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو پھر بتائیں نا کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے۔ جھوٹ بولنے سے بہتر ہے نا کہ نہ بتایا جائے، چیز 10 کی خریدی ہے کہ مجھے تو پڑی ہی 12 کی ہے، اب جھوٹ بول کے تو فالتو بتاتی ہے، ٹھیک ہے 13 کی بک جائے گی، لیکن جھوٹ بول کے مال بیچا اس میں برکت نہیں رہے گی، بس صورتوں میں گنہگار بھی ہو جائے گا۔ بہت زیادہ نفع نہ لے، اگرچہ زیادہ نفع جائز ہے، آپ 1 روپے کی چیز ہے، اب چاہیں تو 1000 کی سیل کریں، آپ مالک ہیں اس کے، شرط اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، کاروبار کا نقصان ہے، کیونکہ لوگوں کو ریٹ پتہ ہوتا ہے۔ آج کل تو ہر بندہ تیز ہے، ہر بندے کو چیز کی اصل قیمت پتہ ہوتی ہے۔ آج کل تو لوگ موبائل سے ہی ہزاروں جگہوں سے ریٹ پتہ کر لیتے ہیں کہ فلاں چیز کی اصل ویلیو کیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ نفع اتنا ہی لے جتنا مارکیٹ میں چل رہا ہے، تو کاروبار زیادہ چلے گا۔ اگرچہ خریدار کسی مجبوری کی وجہ سے اس زیادتی پر راضی ہو، بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ خریدار کی مجبوری ہوتی ہے، اب لوگ مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مارکیٹ میں وہ چیز شارٹ کر دی جاتی ہے
کئی کو تو پراپر پلاننگ سے ہی کام کرتے ہیں نا، کیونکہ ایسی بیماری خود ہی لانچ کر دی، اب پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بیماری کی یہ دوائی ہے اور وہ دوائی ہم نے نکال لی ہے، اس سے کروڑوں اربوں کمانا ہے۔ اب وہ بیماری لانچ ہوئی اور اس کے بعد پھر بلیک مارکیٹ میں وہ چیز شائع کر دی، کوئی ایک ہی تاجر بڑا انویسٹمنٹ کر کے کروڑوں اربوں میں وہ چیز اپنے پاس خرید لیتا ہے۔ اب وہ جب عوام ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہ دوائی چاہیے، پیناڈول چاہیے، فلاں چاہیے، اب چونکہ اس ایک کے پاس ہی ہوتی ہے، اب پھر مجبور ہو جاتے ہیں، باقی بھی اس سے لینے میں مرضی کا ریٹ مانگتا ہے، عوام کو بھی مرضی کی پھر ایک ایک پتا 100 200 کا لینا پڑتا ہے۔ کتنی بار ایسا ہو چکا ہے، وہ چیزیں، وہ قطرے، وہ ٹیبلٹس، وہ چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں، ملتی نہیں مارکیٹ میں چونکہ بلیک ہو جاتے ہیں، تو لوگوں کی مجبوریوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لوگوں نے تو لینا ہی لینا ہے، چاہے روپے والی چیز ہے 1000 کی ملے، مجبوری بن گئی لوگوں کی، انہوں نے لینی لینی۔ یہی فیس ماسک کورونا کے دنوں میں جو ایک ڈبہ 100 150 کا ملتا ہے، یہی ڈبہ 1000 کا 2000 کا بکتا رہا ہے، تو لوگ لیتے رہے، مجبوری تھی۔ تو لوگوں کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے۔ ٹھیک ہے، لوگ راضی ہیں کہ مجھ سے 10 روپے کی چیز 2000 میں دے دو، مجبوری ہے میری، لوگ راضی ہیں لینے پہ، لیکن پھر بھی اتنا نفع لے کے لوگوں کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے۔ محتاجوں کا مال زیادہ قیمت سے خریدے تاکہ انہیں بھی مسرت نصیب ہو، جیسے بیوہ کا سود اور وہ پھل جو فقراء کے ہاتھ سے واپس آیا ہو، کیونکہ اس طرح کی چشم پوشی صدقے سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ جس سے ہم چیز خرید رہے ہیں وہ بندہ غریب آدمی ہے، محتاج ہے، اب ہم کوشش کریں اس کو زیادہ پیسے دے دیں، اور عموماً ایسا کرتے ہیں کہ ہم غریبوں کو اس سے بحث کریں گے، 10 روپے چھوڑ دو، اتنے پیسے چھوڑ دو، اور کسی بڑے ریسٹورینٹ پہ جائیں گے، بڑے ہوٹل میں جائیں گے تو وہاں ٹپ ہی ہزاروں میں دے دیں گے، اور غریب آدمی 10 روپے کے لیے بحث کرتے رہیں گے۔ حالانکہ غریب کو تو زیادہ دے دو، وہ فروٹ والا، ریڑھی والا 100 روپے مانگ رہا ہے نا، اسے 150 200 دے دو، چھڑوانا ہے تو کسی امیر سے چھڑوا لو، اس سے کم کرا دو۔ تو یہ صدقے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے یہ بات کہ کسی غریب آدمی کو اس سے مرضی سے بھی زیادہ، جو وہ مانگ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ دے دیجیے، کتنا اس کا دل خوش ہوگا۔ بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں بھی کرتے تھے کہ اگلے سے چیز خریدی اسی کو دے دی کہ یہ اپنے بچوں کو کھلا دینا، کسی سے اونٹ خریدا اسی کے بچے کو وہ اونٹ تحفہ دے دیا، کتنا اگلا خوش ہوتا ہے کہ میرا ہی اونٹ خرید کر قیمت دے کر حضور نے مجھے ہی تحفہ دے دیا، کتنا اس کا دل خوش ہوگا۔ تو اس سے عام غربا کو، سبزی فروٹ بیچنے والوں کو کتنی دلی خوش ہوگی اور اللہ اس سے راضی ہوگا۔ قرض خواہ کے تقاضے سے پہلے اس کا قرض ادا کر دے۔ کسی سے اگر مجبوراً قرض لینا پڑ گیا ہے اور جس ڈیٹ کو واپس کرنے کا وعدہ کیا ہے اس سے پہلے واپس کر دے، اور اسے اپنے پاس بلا کر دینے کی بجائے اس کے پاس جا کر واپس کر دے۔ یہاں پر اس کا الٹ ہوتا ہے، لوگ قرضہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلے کے چکر لگواتے ہیں۔ جس شخص سے معاملہ کرے اگر وہ معاملے کے بعد پریشان ہو تو اس سے معاملہ فسخ کر دے۔ دنیا کا بازار اسے آخرت کے بازار سے نہ روکے، اور آخرت کا بازار کیا ہے؟ مساجد ہے۔ دنیا کا بازار آخرت کے بازار سے نہ روکے، اور یہاں روک رہا ہوتا ہے، دکان کی وجہ سے لوگ نماز لیٹ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ آخرت کا بازار فائدے والا ہے، دنیا کا بازار تو فانی ہے، ختم ہونے والا ہے۔ بازار میں زیادہ دیر رہنے کی کوشش نہ کرے، مثلا سب سے پہلے جائے، سب سے کے بعد آئے۔ پہلے دور میں اللہ والے بھی کاروبار کرتے تھے اور بڑے بڑے پیمانے پہ کاروبار کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے امام ہیں جن کے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ فالوور ہیں، ان کا کپڑے کا کاروبار بڑے لیول پہ، کنٹینر آتے تھے، اتنا بڑا کاروبار تھا، لیکن ان کی عبادت، ریاضت، علم دین سیکھنا سکھانا، دیگر معاملات، انفرادی عبادت، وہ معاملات زیادہ تھے، اس پہ توجہ زیادہ تھی۔ اور بہت سارے اولیاء کرام کے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ انہوں نے مخصوص ٹائم رکھا ہوا تھا تجارت کا، کہ آج کے لیے روزی مل گئی نا، آج کا کھانا پینا، بال بچوں کا خرچہ آ گیا، چاہے وہ 1 گھنٹے میں آ جائے یا 10 منٹ میں آ جائے، بس دکان کلوز، کیونکہ آج اللہ نے آج کا رزق دے دیا، باقی کل کا کل دے دے گا۔ لیکن آج کیا ہے کہ بے شک ہماری سیل پورے سال کی ہو جائے گی، تھوڑی دیر میں بند پھر بھی نہیں کریں گے، ٹائم پورا کرنا ہے، شام 8 بجے 10 بجے تک دکان جو بند کرنے کا ٹائم ہے وہ پورا کریں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے بھائی 1 سال کی یا مہینے کی انکم آ چکی ہے، سال کی آ چکی ہے، اتنا مال آ چکا ہے، ایک ہی چھکا ایسا لگ گیا، سیل ایسی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی ہوس نہیں جاتی، ٹائم پورا کرنا ہے۔
ڈیلی چھٹی بھی نہیں کرنی روز کی، وہ بھی ٹائم پورا کرنا ہے. تو اللہ والوں کا معمول یہ ہوتا تھا کہ رزق آ گیا اس دن کا، اب باقی وقت اللہ کی عبادت میں اپنی آخرت کی تیاری میں گزارتے تھے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یعنی ایسے کام کر کے جو دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا باعث ہوں، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. خود کو ہلاکت کی مختلف صورتیں ہیں. 4 صورتیں یہ ہیں. مسلمانوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنا، یہ خود کو ہلاک کرنا ہے، کیونکہ احادیث میں مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند فرمایا گیا کہ جو کسی کو قتل کرتا ہے نا، وہ حقیقت میں اپنے آپ کو مار رہا ہے. یہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مسلمانوں کو دیکھو گے کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے، دوستی رکھنے، شفقت کا مظاہرہ کرنے میں ایک جسم کی مانند ہوں گے. چنانچہ جسم کے جب کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم جاگنے اور بخار وغیرہ میں اس کا شریک ہوتا ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان باہم ایک شخص کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو اس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو اس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے اس نے خود کو قتل کیا. ایسا کام کرنا جس کی سزا میں اسے قتل کر دیا جائے، جیسے کسی مسلمان کو قتل کرنا، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرنا یا مرتد ہونا بھی، یہ خود کو ہلاک کرنے کی صورتیں ہیں. یاد رہے کہ زنا کرنا اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے. زنا کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے. اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور مرتد ہونے کے بارے میں فرمایا، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. خود کو ہلاک کرنے کی تیسری صورت خودکشی کرنا ہے. خودکشی بھی حرام ہے. حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا گلا گھونٹا تو وہ جہنم کی آگ میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جس نے خود کو نیزہ مارا تو وہ بس نیزہ مارتا ہی رہے گا. یعنی جس چیز سے بھی اس نے خودکشی کی، خود کو گولی ماری دی یا کسی اور ذریعے سے، جس بھی طریقے سے اس نے اپنے آپ کو مارا، خودکشی کی، اب اس کو وہی سزا. وہ سمجھ رہا ہے نا شاید میں نے خودکشی کر کے خود کو گولی ماری، ٹھیک ہے، قصہ ختم ہو گیا. لوگ پریشانیوں کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بڑی ٹینشن پھر شروع ہو گئی، دنیا کی ٹینشن ختم نہیں ہوئی، اب ٹینشنیں شروع ہو گئی ہیں. کیونکہ جس چیز سے بھی آگ لگائی ہے، جس طرح بھی خود کو مارا، اب وہ سزا پکی شروع ہو گئی، مسلسل شروع ہو گئی. اب تکلیف ہوتی رہے گی. دنیا کی تکلیف تو تھوڑی تھی نا، ذرا کسی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، دل برداشتہ ہو گیا اور ٹینشن بن گئی تو تنگ دستی کی وجہ سے خودکشی کر لی، زہر کھا لیا، جو بھی کر لیا، اب اسی چیز سے اس کو سزا ہوتی رہے گی. جو پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے گا کہ تو چھلانگ لگا دی، پہاڑ سے چھلانگ لگا دی، دریا میں چھلانگ لگا دی، اب وہ نارے دوزخ میں ہمیشہ گرتا ہی رہے گا. شخص زہر کھا کے خودکشی کرے گا، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ زہر ہی کھاتا رہے گا. اب وہ اس کی سزا پکی ہوگی. جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی تو دوزخ کی آگ میں وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ بندہ اپنے آپ کو پھر وہی کام کرتا رہے گا، زخمی کرتا رہے گا، اپنے آپ کو سزا دیتا رہے گا. ایسا کام کرنا جس کے نتیجے میں کام کرنے والا دنیا یا آخرت میں ہلاکت میں پڑ جائے، یہ کام بھی منع ہے اسی آیت کے مطابق. جیسے لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں یا باطل طریقے سے مال کھانا وغیرہ. اب بھوک ہڑتال کر کے بڑا وہ اپنے آپ کو شو کر رہے تھے، بڑا کارنامہ کر دیا، ہم نے بھوک ہڑتال کر دی. شرم منع ہے بھوک ہڑتال کرنا، یہ اپنے ساتھ ظلم ہے.
اپنی بات منوانے کے لیے لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارا مطالبہ کر دے ہم کھانا نہیں کھائیں گے، بعض چھپ چھپ کے کھا بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بھوک ہڑتال کرتے ہیں، بھوک ہڑتال منع ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے غزوہ ذات السلاسل کے وقت ایک سرد رات میں اطلاع ہو گیا، مجھے غسل کرنے کی صورت میں سردی سے ہلاک ہونے کا خوف لاحق ہوا تو میں نے تیمم کر لیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس حال میں نماز پڑھ لی کہ تم جنبی تھے۔ میں نے غسل نہ کرنے کا عذر بیان کیا اور عرض کی کہ میں نے اللہ کا یہ فرمان سنا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ یہ سن کر حضور مسکرا دیے اور کچھ نہیں فرمایا، مطلب ٹھیک ہے تم نے صحیح کیا کہ تم نے اپنی جان بچانے کے لیے کہ میں اگر غسل کروں گا تو میری صحت خراب ہو جائے گی، اپنی جان بچائی ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے تو تم نے ٹھیک کیا۔ یعنی جان بچانا کتنا اہم ہے۔ یہاں لوگ جان کو خطرے میں ڈال کے بڑی بہادری دکھا رہے ہوتے ہیں، دیکھو میں نے جان خطرے میں ڈال کے فلاں کارنامہ کر دیا۔ یہ منع ہے اس طرح کے ایسے کارنامے کہ جس میں جان کا خطرہ ہو۔ میں نے اکیلے میں سفر کر لیا جنگل میں نے اکیلے میں یہ کر دیا، یہ غلط کیا جو بھی کیا۔ اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے، بڑی عام ہے، منع فرمایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو عن قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہاں ظلم و زیادتی کی قید اس لیے لگائی کہ جن صورتوں میں مومن کا قتل جائز ہے، اس صورت میں قتل کرنا جرم نہیں ہے، جیسے مرتد کو سزا میں، یا قاتل کو قصاص میں، یا شادی شدہ زانی کو سنسار کرنے میں، یا ڈاکو کو مقابلے یا سزا میں، یا باغیوں کو لڑائی میں قتل کرنا، یہ سب حکومت کے لیے جائز ہے، بلکہ حکومت کو اس کا حکم ہے۔ جیسے آج کل CCD نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جو بھی اس طرح کے بدماش ہیں، قاتل ہیں، یا قابو نہیں آ رہے، جب پولیس سے بھی قابو نہیں آ رہے تھے، اب انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، سب کو سیدھا کر رہے ہیں۔ تو اگر تو واقعی وہ مجرم ہیں، ثابت ہے کہ واقعی مجرم انہوں نے قتل کیے ہیں اور یہ پولیس کے ہاتھ نہیں آ رہے، ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، جب بھی پھنستے ہیں تو نکل جاتے ہیں، اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، پھر تو یہ سارا ٹھیک ہے، جب تک ایسا ہو رہا ہے ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کو استعمال کر لیا کسی نے، سیاسیوں نے ذاتی مقاصد کے لیے، کہ ٹھیک ہے جو مخالفین ہیں اسی چکر میں ان کو بھی اڑائی جاؤ، تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ جب تک درست ہے جو واقعی مجرم ہیں ان کو یہ سزائیں دے رہے ہیں، یا جو بھی ان کا انداز ہے کہ جو بھی ان کے ہتھے چڑھتا ہے واپس آتا ہے تو پکی پکی توبہ کر لیتا ہے کہ آئندہ وہ جرم نہیں کروں گا، ایسا کوئی طریقہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس حد تک ٹھیک ہے۔ ان کا مارنا بھی ایسوں کو ٹھیک ہے، آئے دن مار رہے ہیں، کسی نہ کسی کو مار ہی رہے ہیں، لیکن اگر کوئی سیاسی پارٹی ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گی مخالفین کے خلاف، تو پھر یہاں درست نہیں ہوگا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اس سے پہلی آیت میں بعض کبیرہ گناہ کرنے پر وعید بیان کی گئی، اور اس آیت میں کبیرہ گناہوں سے بچنے پر صغیرہ گناہ بخشنے اور عزت کی جگہ داخل کرنے کا وعدہ ذکر کیا گیا۔ یعنی کبیرہ سے بچنے کا ایک فائدہ یہ کہ اللہ چھوٹے چھوٹے معاف کر دے گا سارے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ گناہ جس کا مرتکب قرآن و سنت میں بیان کی گئی کسی خاص وعید کا مستحق ہو، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ جس کے بدلے میں نا قرآن و حدیث میں سزاؤں کا بیان ہے، یہ کرو گے تو یہ سزا ہوگی، یہ کرو گے تو فلاں سزا ہوگی، بدنگاہی کرو گے تو اس کے بدلے میں آنکھوں میں آگ ڈالی جائے گی، آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی، اگر گانے باجے سنو گے تو یہ بتائیں گے، اس طرح کی گناہوں پر چیزیں سنو گے تو کانوں میں شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا، فلاں گناہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے جس پر سزا کی وعید ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی مختلف تعداد ہے۔
چنانچہ 7, 10, 17, 40 اور 700 تک تعداد بیان کی گئی ہے کہ یہ گناہ جو ہے یہ کبیرہ ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، لہٰذا تم انہیں ہرگز ضائع نہ کرو۔ کچھ چیزیں حرام کی ہیں، انہیں ہرگز ہلکا نہ جانو۔ کچھ حدیں قائم کی ہیں، تم ہرگز ان سے تجاوز نہ کرو۔ اور اس نے تم پر رحمت فرماتے ہوئے جان بوجھ کر کچھ چیزوں کے متعلق کچھ نہیں فرمایا تو ان کی جستجو نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو وہ نقطہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ اب دوسرا اگر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، وہ نقطہ پھر بڑھ جاتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے گناہ گار، تو گناہ کے انجام بد سے کیوں بے خوف ہے؟ حالانکہ گناہ کی طلب میں رہنا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کی طلب میں رہنا کہ اب موقع ملے میں گناہ کروں، فلاں والا گناہ کروں، اسی طلب میں رہنا، موقع کی تلاش میں، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا دائیں جانب دائیں بائیں ان فرشتوں سے حیا نہ کرنا کہ ہر وقت میرے ساتھ فرشتے ہیں، میں اکیلے گناہ کروں، یہ میرے ساتھ ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی شرم نہیں آ رہی کہ میں ان فرشتوں کے سامنے گناہ کروں، حیا نہیں کر رہا۔ تیرا دائیں بائیں جانب کے فرشتوں سے حیا نہ کرنا اور گناہ پر قائم رہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی توبہ کیے بغیر تیرا گناہ پر قائم رہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ گناہ کر لیا، ابھی تک توبہ نہیں کی، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا، کہکے لگانا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تیرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے، تجھے تو اس گناہ کی سزا ملنے والی اور تو ہنس رہا ہے، کہکے لگا رہا ہے۔ اور تیرا گناہ میں ناکامی پر غمگین ہونا کہ میں فلاں گناہ کرنے لگا تھا، اوپر سے لوگ آ گئے، فلاں گناہ کرنے لگا تھا، موقع ہاتھ نہیں آیا، اب پریشان ہونا، گناہ نہ کرنے پر پریشان ہونا، غمگین ہونا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کرتے ہوئے تیز آواز سے پردہ اٹھ جائے یا دروازے پر ٹھک ٹھک ہو جائے، تو ڈر جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی اس نظر سے نہیں ڈرتا جو ہر وقت تیرے اوپر رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تو تنہائیوں میں بھی دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے، لوگوں کا ڈر ہے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑتے ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں چھوڑتے۔ تیرا یہ عمل یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں مشہور حدیث یہ ہے، حضرت عمر بن حزم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہوں گے: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، مسلمانوں کو ناحق قتل کرنا، جنگ کے دن راہ خدا میں جہاد سے فرار ہونا، والدین کی نافرمانی کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، جادو سیکھنا، سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا۔ یہاں مسلمانوں کے فائدے کے لیے 40 گناہوں کی ایک فہرست بیان کی گئی ہے، جن میں اکثر کبیرہ ہے۔ یہ جو ہم نے 8 گناہ اوپر سنے ہیں نا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بڑے بڑے گناہ یہ والے ہوں گے جو ابھی 8 سنے ہم نے، تو خصوصاً ان 8 سے تو سب سے پہلے خود کو بچانا چاہیے۔ اب مزید 40 گناہ جن کا ذکر ہے ابھی اکثر کبیرہ ہیں، تاکہ کم از کم یہ علم تو ہو کہ یہ گناہ ہے اور ہمیں ان سے بچنا یہ آسان ہو جائے، کیونکہ پتہ ہوگا فلاں کام گناہ ہے تو ہی بچ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ٹھہرانا، ریاکاری، کینہ، حسد، تکبر اور خود پسندی میں مبتلا ہونا، تکبر کی وجہ سے مخلوق کو حقیر جاننا، بدگمانی کرنا، دھوکہ دینا، لالچ، حرص، تنگ دستی کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا، تقدیر پر ناراض ہونا، گناہ پر خوش ہونا، گناہ پر اصرار کرنا، نیکی کرنے پر تعریف کا طلبگار ہونا، حیض والی عورت سے صحبت کرنا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، صف کو سیدھا نہ کرنا، نماز میں امام سے سبقت کرنا،
یعنی امام نے ابھی رکوع نہیں کیا پہلے رکوع میں چلے جانا، امام نے ابھی سجدہ نہیں کیا اس سے پہلے سجدے میں چلے جانا۔ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ آگے آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا، رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ دینا، قدرت کے باوجود حج نہ کرنا، ریشمی لباس پہننا، مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا، عورتوں کا باریک لباس پہننا، اترا کر چلنا، مصیبت کے وقت چہرہ نوچنا، تھپڑ مارنا یا گریبان چا کرنا، عموماً جب کوئی کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے تو اس ٹائم یہ حرکتیں کی جاتی ہیں، منع ہے، گناہ ہے۔ مقروض کو بلا وجہ تنگ کرنا، سود لینا دینا، حرام ذرائع سے روزی کمانا، ذخیرہ اندوزی، شراب بنانا، پینا، بیچنا، خصوصاً دوسرے ملکوں میں جو لوگ پاکستانی جاتے ہیں وہاں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، شراب کی دکان پہ ملازمت کر لی اور جب زیادہ پیسہ کما لیا تو اپنی دکان کھول لی، بڑا پروفٹ ہے اس میں۔ شراب بنانا بھی منع ہے، پینا بھی منع ہے، بیچنا بھی منع ہے، ناپ تول میں کمی کرنا، یتیم کا مال کھانا، گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا، مشترکہ کاروبار میں ایک پارٹنر کا دوسرے سے خیانت کرنا، غیر کے مال پر ظلماً قابض ہو جانا، اجرت دینے میں تاخیر کرنا اور امانت میں خیانت کرنا۔ یہ چند باطنی اور ظاہری گناہ ذکر کیے ہیں، ان سب گناہوں کی معلومات حاصل کرنا اور ان کے احکام سیکھنا ضروری ہے۔ افسوس کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہ ان گناہوں کی تعریف تک یاد نہیں کہ یہ ہوتے کیا ہے۔ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے دوسرے گناہ مٹا دیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے اور اس کے ساتھ دیگر عبادات بجا لاتے رہو گے تو ہم تمہارے دوسرے صغیرہ گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے اور تم عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ معاملہ بھی اللہ کی مشیت اور مرضی پر ہے۔ یہ بیان صغیرہ گناہوں کے متعلق ہے، کبیرہ گناہ توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں۔ البتہ حج مقبول پر بھی یہ بشارت ہے کہ کبیرہ گناہ بھی اگر حج قبول ہو جائے تو کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دوسروں کے جو حقوق والا معاملہ ہے، حقوق العباد، جب بندہ مزدلفہ میں قیام کرتا ہے تو یہ بھی بشارت ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کے حقوق العباد ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو حج کرنے کا کتنا فائدہ ہے؟ حج کرنے سے ایک تو ویسے کبیرہ سارے معاف ہو گئے اور دوسرا پھر بندوں کے حقوق کا معاملہ، کیوں جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ نہیں معاف کرے گا، لیکن مزدلفہ میں جا کے بندوں والے بھی سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے حاجی بڑا خوش نصیب ہے، خصوصاً جس کا حج قبول ہو جائے۔ اس کی مزید تحقیق کے لیے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں اعلیٰ حضرت کی نہایت تحقیقی کتاب ہے بندوں کے حقوق کے معاف کروانے کے طریقے، بندوں کے حقوق معاف کروانے کے طریقے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تو معاف کر ہی دیتا ہے۔ بندہ گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، معاف ہو گئے۔ تو اب بہت سارے لوگوں کے ہم نے حقوق تلف کیے ہوتے ہیں، اب اس کے طریقے کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا یہ والا رسالہ بڑا عام ہے، یہ پڑھنا چاہیے، فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد کے اندر ہے، تاکہ ہمیں طریقے پتہ لگے نا کہ بندوں کے حقوق کیسے معاف کرائے جائیں، کیونکہ یہ معاملہ قیامت میں بڑا سخت ہوگا۔ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا، وہ ایسے کرے گا نہیں بندہ، وہاں تو بندے کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ بندہ کہے کہ اللہ بس کی نیکیاں مجھے مل جائیں، بس نیکیاں مل جائیں، میرے گناہ سارے اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں، اس کی نیکیاں مجھے مل جائیں، پھر میں راضی ہوں۔ یہ تو بڑا نقصان والا کھاتا ہے۔ اس لیے دنیا میں ہی کوئی ایسے طریقے کر لیے جائیں کہ بندے سے ہر چیز کلیئر کروا دی جائے، تاکہ بندہ آگے جائے، پھر اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہوگا، اللہ انشاءاللہ معاف کر ہی دے گا اپنے معاملات سارے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔